تاخیر اس عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو جسم کے لحاظ سے تو کمزور ہے لیکن اس کی استقامت خدا کی قسم جبل احد سے زیادہ بڑی ہے، جس نے ہزاروں جنازے اٹھا کر صحابہ سے محبت کی سودے بازی نہیں کی، کبھی اس نے مشن پر آنچ نہیں آنے دی، جو لگتا تو ہڈیوں کا پنجرا ہے لیکن دنیا کفر کو اس نے تگنی کا ناچ نچوایا ہے، اپنے کمزور جسم کے باوجود دنیا رفض کو یہ بتایا ہے تم پوری طاقت کے ساتھ آ جاؤ، ہم نبی کی محبت اور صحابہ کی محبت سے سرشار ہو کر میدان عمل میں آئیں گے۔ اکابرین نے ان کا ساتھ دیا، آپ نے ان کا ساتھ دیا، آج الحمدللہ کئی حملوں کے باوجود شہادتیں ہوئی گنمینوں کی، خود زخمی ہوئے، اس کے باوجود الحمدللہ اسی سٹیج پر کھڑے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ خدایا ان کا سایہ سلامت رکھ۔ میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں، یہ پیارا پیارا، یہ راج دلارا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق اللہ العظیم۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں آج کوئی گفتگو کرنے کی نیت سے آیا بھی نہیں ہوں۔ اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام، زعماء ملت، مشائخ اعظام کو شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی عزم، ہمت اور جذبے کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص اس کراچی کمیٹی کے سربراہ میرے استاذ محترم حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب اور پوری کراچی کمیٹی جس نے بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کے انتظامات کیے، اور میں ان نوجوانوں اور ساتھیوں کو بھی جنہوں نے رات بھر محنت کی، پرسوں دن بھی محنت کی اور محنت کر کے آپ کے لیے یہ پنڈال سجایا ہے، اور آج تا حد نگاہ لوگوں کا یہ سمندر جو نظر آ رہا ہے۔ میرے دائیں جانب علیحدہ جلسہ ہے، اگر آپ اسٹیج کے پیچھے چلے جائیں تو وہ علیحدہ عوام کھڑی ہے، اور اس طرف جو لوگ اس روڈ پر کھڑے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ جلسے کے وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایک روڈ کا انتخاب کیا جائے، یہاں اگر 5 روڈ بھی ہوتے تو آج ناکافی ہو جاتے۔ اہلیان کراچی نے صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت کا جو آج ثبوت دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کھلا جواب ہے۔ آج اگر اسٹیج پہ بیٹھا کوئی شخص کوئی ایک بات بھی نہ کرے تو کیا یہی بات کافی نہیں ہے کہ ہر شہری اٹھ کر آ گیا ہے، جس جماعت سے بھی اس کا تعلق ہے، ہر جماعت کے تعلق کو اپنی جگہ چھوڑ دیا، ہر ایک رشتے کو اپنی جگہ چھوڑ دیا، اور آج لوگوں نے برملا کہہ دیا مسئلہ جماعتوں کا نہیں ہے، مسئلہ نبی کی جماعت کا ہے۔ اور آج یہ ٹاٹے مارتا ہوا سمندر عوام کے سروں کا سمندر کہہ رہا ہے ہم کل بھی صحابہ کے غلام تھے، ہم آج بھی صحابہ کے غلام ہیں۔ گستاخی کرنے والوں یاد رکھو، صحابہ کے غلام جانوں کے نذرانے دے دیں گے مگر صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات، نعروں کا چونکہ وقت نہیں ہے اور آپ نے لگانے بھی نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ بڑے پرامن طریقے سے آئیں اور آپ یہاں پہنچے، لیکن ابھی آپ نے ایک سفر اور کرنا ہے، آپ نے واپس بھی جانا ہے، آپ نے واپسی کا سفر بھی پرامن کرنا ہے۔ آپ نے رستے میں کسی قسم کی کوئی نعرے بازی نہیں کرنی، بڑی اسی ہمت اور امن کے ساتھ جو آپ آئے ایسے ہی آپ نے جانا ہے۔ حضرت اقدس ہمیں آئندہ کی پالیسی دیں گے، آج ہم نے ثابت کیا ہے، اکابرین نے ہمیں جو کہا ہم نے آج عمل کر کے بتایا۔
انہوں نے کہا پرچم نہیں ہونے چاہیے، ہم نے پرچم نہیں آنے دیے، نعرہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے نعرہ نہیں لگنے دیا، ہم نے ثابت کیا ہم اکابر کے بزرگوں کے خادم ہیں، اور یہ آج کے لیے نہیں ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ یہ عزم رہے گا اور اسی طرح چلتے رہیں گے۔ دوسری بات حضرات، بزرگوں نے اور اکابر کے وہ بیانات اور وہ پیغامات آپ نے سن لیے، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب کا آپ نے پیغام سنا، دیگر بزرگوں کے پیغام آپ تک پہنچے، قائد وفاق المدارس قاری حنیف جلندری صاحب کا پیغام ہم تک پہنچا، ارباب اقتدار، سیاست دانوں، مذہبی لوگوں، ریاست کے لوگوں، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا بیانیہ غلط نہیں ہے، ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے، انتشار نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، فرقہ واریت کو بڑھانا نہیں چاہتے، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی گستاخیوں کے باوجود اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کی تکفیر کی گئی، اس تکفیری گروہ نے لاہور کے اندر خلفائے راشدین کی توہین کی، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا انکار کیا، کراچی کی دھرتی میں چوک پر، روڈ میں، دن دیاڑے سورج کی روشنی میں حضرت معاویہ اور ابو سفیان کو برے الفاظ سے یاد کیا گیا، اور الفاظ ان کے ذریعے استعمال کیے گئے، وہ کسی بھی لائق اور کسی بھی عام فرد کے لیے بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محرم کا مہینہ گزرا، ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہماری 35 سالہ تاریخ گزری ہے، کوئی ایک دن بتاؤ جس میں ہمارے اسٹیج میں سے کسی نہ کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی کتب کی، کسی ابدال کی گستاخی کی ہو۔ آپ کہتے ہو یہ سازش ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سازش کے لیے میدان کون سا ہے، آیا کون ہے، گستاخی کی کس نے ہے، جملے کس نے ادا کیے، اس کا کس فرقے سے تعلق ہے، کس جماعت سے تعلق ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر سازش کا حصہ بھی وہی بنے ہیں، سازش کا گھر بھی وہی بنے ہیں، سازش کا دا بھی وہی بنے ہیں، اور انہوں نے پھر کہا ہماری یہ عبادت ہے، انہوں نے کہا ہماری یہ عبادت ہے، اور کہا یہ ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ تو میڈیا نے نشر کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو چیزیں چلی آ رہی ہے انہیں رکنا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ دہشت گردی پر مبنی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام کے اس بیانیے کے مطابق میں کہنا چاہوں گا ان خنجر بردار جلوسوں کو جن میں توہین ہوتی ہے یہ بند ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آواز صرف میری نہیں ہے، پہلے سنت مکاتب فکر بریلوی اہل حدیث سمیت تمام اس پر متفق ہیں۔ ان گستاخوں میں، جن جلوسوں میں جو گستاخی ہوئی اسے رکنا چاہیے، ستیہ بات کرنا چاہیے۔ ہماری یہ ابتدا تھی، آغاز تھا، ہم یہاں جمع ہوئے، قائدین محترم، مشائخ اعظام، علماء کرام، اشارہ آپ کا کام ہوگا، آپ کے اشاروں پر جانوں کو لٹا دینا ہمارا کام ہوگا۔ اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تمہیں جانوں کی ضرورت پڑے گی۔ اکابرین ملت، آپ اپنی درسگاہوں سے، آپ اپنی قیام گاہوں سے، آپ اپنے مدارس سے اعلان کریں گے، ورکر، کارکن، جانشار، وفادار، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہم دیر کر دیں گے۔ یہ قوم، یہ لوگ، یہ بستیاں، یہ شہر، یہ علاقے، یہ جوان سب آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جو ہوگا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں ہم عزت ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے تیار ہیں۔ میں پھر وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، مغرب سے پہلے آپ حضرات نے جانا بھی ہے، مطالبات جناب قراردادوں کی شکل میں آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہیں دہرانا نہیں چاہتے۔ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ان روڈوں پر صحابہ کی گستاخی ہوئی تھی، آج ان قائدین کی موجودگی میں آپ صحابہ 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 کر کے قوم کا پیغام دیں گے۔ تم نے جن کی گستاخی کی تھی ان کے نعرے ہر جگہ لگ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی نے کلمہ پڑھایا، پڑھا کس نے؟
پڑھا کس نے؟ صحابہ نے. حضور نے دعوت دی، قبول کس نے کی؟ صحابہ نے. پیغمبر نے آواز لگائی، آئے کون؟ صحابہ. نبی نے آواز دی، لبیک کس نے کہا؟ صحابہ نے. نبی امام بنے، مقتدی کون بنے؟ صحابہ. پیغمبر سجدے میں گئے، پیچھے کون تھے؟ صحابہ. نبی رکوع میں گئے، پیچھے کون تھے؟ صحابہ. نبی میدان میں ساتھ کون تھے؟ صحابہ. پیغمبر بدر میں ساتھ کون تھے؟ صحابہ. نبی احد میں ساتھ کون تھے؟ صحابہ. نبی خیبر میں ساتھ کون تھے؟ صحابہ. نبی تبوک میں ساتھ کون تھے؟ صحابہ. پیغمبر کے کہنے پہ جو کٹے وہ کون تھے؟ صحابہ. جن کے لاشیں بکھرے وہ کون تھے؟ صحابہ. جن کی تعریف قرآن نے کی وہ کون تھے؟ صحابہ. اولئک هم الراشدون کون تھے؟ صحابہ. اولئک هم المفلحون کون ہے؟ صحابہ. صادقون کون ہے؟ صحابہ. راشدون کون ہے؟ صحابہ. فائزون کون ہے؟ صحابہ. بدر میں جن کے لیے آسمان سے فرشتے اترے وہ کون ہے؟ صحابہ. جبرائیل جن کی مدد کے لیے آئے وہ کون ہے؟ صحابہ. خیمے میں بیٹھ کر رسول اللہ نے جن کے لیے دعائیں کی وہ کون تھے؟ صحابہ. جنہیں رب کے دربار میں پیش کیا وہ کون تھے؟ صحابہ. حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا میں نے دین تم تک پہنچا دیا. یہ کون تھے؟ صحابہ. جنہیں دنیا تک دین پہنچانے کے لیے کہا وہ کون تھے؟ صحابہ. کیسرا کسرا کے کنگن کس نے توڑے؟ صحابہ. روم فارس ایران کے بت کدے کس نے گرا؟ صحابہ. کائنات کی ہستی میں اسلام کا پرچم کس نے بلند کیا؟ صحابہ. شرق غرب شمال جنوب تک کون آئے؟ صحابہ. 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 ہم دیوانے صحابہ کے، ہم دیوانے صحابہ کے، ہم مستانے صحابہ کے، شہریار صحابہ کے، سردار صحابہ کے، جان دینے کے لیے صحابہ کے لیے اس جگہ پہ قربان ہوں گے. صحابہ کے لیے دنیا پہ آج قرآن، دین، اسلام، شریعت جو پہنچے ذریعہ